ایک بادشاہ نے رات کو عجیب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی ہے کہ آج آؤں یا کل۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا۔ جب مسلسل 3 راتوں کو بادشاہ کو ایک ہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہرالنساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی مہرالنساء خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اس بار اگر آپ کو خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج آؤں یا کل تو آپ کہہ دیجئے گا کہ نہ آج آؤ نہ کل بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور وہی پہلے والا سوال کیا۔ بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی ہی آ جاؤ۔ عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی افواج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج نے اچانک ہی حملہ کیا تھا، اس لیے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا اور بادشاہ کی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے تب اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے پار بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اندر آنے کا کہا۔ بادشاہ نے وزیر کو سب بتا دیا تو وزیر نے کہا کہ آپ جتنے دن چاہیں میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر میں رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی یہ بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے جب بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ نواب کو جب حقیقت کا پتہ چلا، نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا۔ پہلی ہی رات نواب کی بیوی کو مرگی جیسی ایک بیماری لگ گئی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یہ آپ کے لیے منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھی روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ بیٹی نے جب اپنے باپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئی اور ان کو اندر لے آئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک سونے کے فانوس پر پڑی۔ غور سے دیکھا تو فانوس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا ہے۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی مہرالنساء کو نیند سے بیدار کیا۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ میں اپنی نحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھوپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سے حیران ہوا۔ درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ دراصل گردش تھی جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آج آؤں یا کل۔
शहजादी मेहरुन्निसा जानती थी कि बुढ़ापे में अगर आप पर कोई आजमाइश आई तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए आपकी बेटी ने आपको मशवरा दिया कि इसे अभी आने का कहो। मगर अब तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। आपके वजीर ने फौज को दोबारा मुत्तहिद किया और दुश्मन फौज पर हमला किया, जिसकी वजह से दुश्मन फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। वजीर आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है। बादशाह ये सुनकर खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुश्किल वक्त से निजात मिली। बादशाह और शहजादी जब महल पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर सब्र से काम लिया जाए तो अच्छा वक्त भी जरूर आता है। मुश्किल वक्त खुदा की तरफ से आजमाइश होती है और मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्यारी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।